پاکستان کی کیبنٹ نے، کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے۔ یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ اور جو ہندوستان نے 5 اگست پچھلے سال غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں، یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا آفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا، وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کیا ہے، اب سے یہ اسکولوں میں، کالجز میں، انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں۔ شاہ محمود قریشی۔ شکریہ وزیر اعظم۔ پوری قوم کو مبارکباد، خاص طور پہ وزیر اعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارکباد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈمنسٹریٹو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے، 49 میں آیا، 76 میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جیسے آپ فرما چکے ہیں۔ اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا، آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ میں، یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے۔ پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے، اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے، اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں
جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی، NJ 9842 جس کو کہتی ہے، یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ۔ آپ آ جائیں یہاں، سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا۔ سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا، ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے، جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاٹا کا علاقہ تھا، ظاہر ہوتا تھا، فاٹا لکھا جاتا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاٹا کا علاقہ، ارسٹ وائل فاٹا کا علاقہ اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، تو اب اس کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی جو تشنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور افغان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے undefined frontier۔ یہ وہ علاقہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان، ان کا تنازع آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے۔ اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی، انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے جو نقشے پہ چیزیں شو کی ہیں، اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں، اینوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں، جو کوئی ابہام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔ کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا، اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا، اور انہوں نے بھی اس موقف کی، پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تاریخی موقف کی تائید کی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو، واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کہ ان نہتے جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری منزل کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی ہے اس شارع کشمیر کو
शाराए श्री नगर के नाम से मंसूब किया है। हमारी मंजिल श्री नगर है, हमारी मंजिल वो ख्वाब है जो कि हमारे बुजुर्गों ने देखा और उस ख्वाब को इस नक्शे में इमरान खान ने परो दिया। कौम को मुबारक हो, आज एक तारीखी दिन है। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है और वो हल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़ेह तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के ज़रिए फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो उनका राइट था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको दिया था, वो अभी तक नहीं मिला। और हम वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इसका सिर्फ वही हाल है। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। इससे कभी ये मसला हल नहीं होगा। हल एक ही है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर फोरम के ऊपर ये कहेगी कि ये अगर आपने कश्मीर का हल करना है तो वो जो दुनिया ने वादा किया था कश्मीर के लोगों से 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत। मैं आखिर में आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ। ये एक इतनी देर से, जब से हम पैदा हुए हैं, हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। ये जो नक्शा बना है, ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक इंसान अपने ज़हन में वो तस्वर करता है कि वो जा किधर रहा है। मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया, 9 साल की उम्र से फ़ैसला किया क्रिकेटर बनना है, तस्वर करता था टेस्ट क्रिकेटर बनना, फिर एक जद्दोजहद की उसके लिए, फिर अल्लाह ने वो पहुँचाया, फिर जो भी मंजिल, ऑलराउंडर दुनिया का बेस्ट बनना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, नमल यूनिवर्सिटी बनाना है, तहरीक इंसाफ को एक दिन इस मुल्क की क़यादत पे लेके आना है। ये सारा पहला इंसान ज़हन में सोचता है। जिस तरह इंसान ज़हन में सोचता था मैंने चांद पे पहुंचना है, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी है। और हम पाकिस्तानियों को, हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिट्री सलूशन पे नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सलूशन पे मानते हैं। हम, जिस तरह मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को हम बार बार याद करवाएंगे कि आपका एक वादा था जो आपने पूरा नहीं किया, और इंशाअल्लाह ये हमारी जद्दोजहद रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ रहेगी। सारे पाकिस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करें, जिस तरह के कश्मीर के लोग कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इस मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।